الحمدللہ، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع فراہم کیا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی فرمائی۔ آج ہم بات کریں گے بڑے ہی حساس اور بڑے ہی دلچسپ اور بڑے ہی انفارمیٹیو ایشو کے اوپر۔ راہ سلوک کے جتنے مسافر ہیں ان میں سے اکثر جو مجھے ملتے ہیں وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ پیر صاحب یہ بتائیں کہ ہم اپنے پیر سے، اپنے مرشد سے، اپنے ہادی سے، اپنے رہنما سے کس طرح فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ اس پر میں ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ سب لوگ جو اس رستے کے مسافر ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ سب سے پہلی بات جو اس ضمن میں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی راہ سلوک کا مسافر، اس راستے کا طالب وہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے سلسلے کا فیض حاصل کرے تو اس کے لیے سب سے پہلے اسے اپنے عقیدے کو درست کرنا ہوگا۔ عقیدہ درست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ اس سلسلے جس کے ساتھ میں منسلک ہوں، جس کے ساتھ میں جڑا ہوں، میرے پیر سے لے کر درجہ بدرجہ سارے سلسلے کے جتنے بزرگ ہیں، وہ چاہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہو، یا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہو، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں تک، تو ہر سلسلے کے جو اکابرین ہیں وہاں تک پہنچتے ہیں، اور وہ یہ عقیدہ رکھے کہ یہ سارے لوگ یہ میری عاقبت کے لیے بھلائی کا کام کرنے والے ہیں، میں ان سے جڑا ہوں، یہ میرے خیر خواہ ہیں، یہ میرے چاہنے والے ہیں، اور یہ میرے ساتھ جڑے ہیں، اور یہ میری عاقبت کو سنوارنے کے لیے ان کا میرے ساتھ جڑنا وہ ضروری ہے۔ اگر تو اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اس کے سلسلے کے تمام اکابرین جو گزر چکے ہیں وہ اس کے ساتھ منسلک ہیں اور اس کی آخرت کی، اس کی عاقبت کی بھلائی چاہتے ہیں، تو پھر اس سلسلے کا فیض اسے ضرور ملے گا۔ اور اگر کسی شخص کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں ہے اپنے اکابرین کے بارے میں، تو اسے فیض ملنا مشکل کیا ناممکن ہے۔ یعنی ایسے شخص کو فیض نہیں مل سکتا کہ جو یہ سمجھے ہی نہ کہ میرے سلسلہ کے اکابرین میرے سلسلہ کے جو بزرگ ہیں وہ میرے ساتھ ہر وقت جڑے ہیں، میں ان کی نظروں میں ہوں، اس بات کو تسلیم ہی نہ کرے، تو پھر آپ خود سوچیں کہ اس سلسلے کا فیض اسے کیسے مل سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو بات یاد رکھنے والی ہے وہ ہے ادب۔ اپنے پیر کا ادب وہ لازم ہے ایک راہ سلوک کے مسافر کے لیے۔ جب تک وہ ادب میں رہے گا اسے فیض ملتا رہے گا۔ بے ادبی، بعض معاملات میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جنہیں مرید نہیں سمجھتا، لیکن پیر کی نظر میں ہوتی ہیں وہ چیزیں، مرید اس مقام پر نہیں ہوتا، وہ سمجھ نہیں سکتا، اور جب وہ سمجھ نہیں سکتا تو وہ بے ادبی کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے پیر کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، یا میرا پیر اس طرح ہے۔ یعنی جب بھی بے ادبی کا عنصر اس کے ذہن میں بھی آیا تو سمجھ لیں کہ وہ اپنے سلسلہ سے منقطع ہو گیا اور اس کو کسی قسم کا کوئی فیض حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے ہر صورت اگر آپ اس رستے کے مسافر ہیں تو ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے پیر کو سب سے بڑا پیر سمجھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے کوئی اور بزرگ وہ آ جاتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے پیر سے بڑا پیر ہے، تو پھر آپ کو اپنے پیر کے سلسلے سے کوئی فیض نہیں ملے گا۔ چاہے آپ کسی قطب کے پاس ہی بیٹھ جائیں، چاہے آپ کسی اوتاد کو مل لیں، جو بھی ملنا ہے آپ کو اپنے مرشد سے ہی ملنا ہے۔
مثال کے طور پر اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے محلے میں یا گاؤں میں کوئی شخص جو ہے یا پڑوسی جو ہے وہ بڑا امیر ہے، تو بھئی امیر ہے تو وہ اپنے بچوں کے لیے امیر ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے وہ کرے گا جو بھی کرے گا، اور اس کی وراثت جو ہے اس کے بچوں کو ملے گی۔ آپ کو اپنے پیر، کیونکہ وہ آپ کا روحانی باپ ہے، اور آپ کو اپنے پیر کی وراثت ملنی ہے، اس لیے اپنے پیر کو سب سے بڑا سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ جو کچھ بھی مل رہا ہے مجھے میرے پیر ہی کی بدولت مل رہا ہے۔ آپ جس محفل میں بھی جائیں، آپ کی ارادت پکی ہونی چاہیے، ارادت کہ میرا پیر جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے، اور مجھے جو کچھ ملنا ہے اپنے پیر ہی کے ذریعے ملنا ہے۔ اگر آپ یہ بھی کہہ دیتے ہیں نا کہ فلاں شخص جو ہے وہ میرا پیر ہی نہیں ہے، تو آپ کی ارادت نہیں رہے گی اور آپ اس کے مرید نہیں رہیں گے۔ ارادت کا ہونا از حد ضروری ہے، ادب کا ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور پھر آپ نے اپنے اکابرین کو، اپنے سلسلے کے اسلاف کو ہمیشہ اپنے ساتھ سمجھنا ہے کہ وہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، منسلک ہیں، میری عاقبت جو ہے اس کو سنوارنے میں، اس میں بہتری لانے کے لیے، مجھے آخرت میں کامیابی و کامرانی دلانے کے لیے وہ میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور میں ان کی نظروں میں ہوں۔ جب تک آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہوگا، آپ کو اپنے سلسلے سے کوئی فیض نہیں مل سکتا۔ اور یہ بات ذہن میں بٹھا لیں پکی، کہ اگر آپ اپنے سلسلے کے بزرگان دین سے فیض لینا چاہتے ہیں، اپنے پیر سے فیض لینا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کا یہ ارادہ، آپ کا یہ مصمم ارادہ ہونا چاہیے، پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ آپ کا پیر جو ہے وہ سب سے بڑھ کر ہے۔ آپ کسی بھی محفل میں جائیں گے، آپ اپنے پیر کی شکل لے کر جائیں گے۔ اس لیے آپ نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو آپ کے سلسلے کا فیض ضرور ملے گا۔ مزید رہنمائی کے لیے میرا نمبر جو ہے وہ سکرین پر چل رہا ہے، آپ میسج بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ امید ہے بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔